بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، وہاں تو سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور رات ساری عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھل گئی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فاحشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی ہوں اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہیں لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں۔ وہ بزرگ بہت پریشان ہوا کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی ہے کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے اس فاحشہ عورت سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ دن ہی گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کی بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کرے گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرواتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ سب لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک باریش جوان لڑکا اس فاحشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے وہ دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس باریش لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا فاحشہ کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کی نہیں بلکہ دیگچی کے پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں چلی گئی۔ اس نے اپنی ایسی حالت بنا لی کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، لیکن یہ ہوس پرست ضرور ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر آخر میں اسی باریش لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بیس میں اس فاحشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا۔ 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بتاتے ہوئے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہی ہیں۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ نہایت قیمتی ہے،
اگر آپ بیچنا چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھاڑے اس فاحشہ عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق تو نہیں بنا رہے؟ اس لڑکے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیگچی کے 80 سکے دے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے تھما دیے۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الجرار بن کشف جنہوں نے اس فاحشہ عورت کو ایمان لانے کو کہا تھا، اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گی، وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن تم نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح اس عورت نے انسانوں میں چھپے ہوس پرستوں کو دیکھ لیا اور ساتھ ہی اس اللہ کے نیک بندے کو بھی جس نے اس کی مدد کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔